اگر آپ ادبی دنیا کے کام کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے ہوئے اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ نئی نظم کا سفر، خلیل الرحمن اعظمی۔ شعری انتخابات مرتب کرنے کی روایت ہمارے یہاں نئی نہیں ہے، مگر ان انتخابات کی نوعیت عام طور پر بیاض یا گلدستوں کی سی ہوتی ہے۔ مرتبین کا مقصد یا تو اپنی پسندیدہ شعری تخلیقات کو یکجا کر دینا ہوتا ہے، یا تذکرہ نگاری کے اصول پر کسی دور کے معروف اور نمائندہ شعراء کی ایک فہرست سامنے رکھ کر ان شعراء کے کلام سے کچھ ایسے نمونے فراہم کر دینا جو ان کے مخصوص رنگ کی نمائندگی کرتے ہوں۔ بعض اوقات کسی ایک موضوع مثلاً مناظر فطرت یا آزادی ہند وغیرہ کے پیش نظر مختلف شعراء کی منظومات کو ایک جگہ جمع کر دیا جاتا ہے۔ ان شعری انتخابات کی بھی اپنی افادیت ہے، مگر ان کے پیچھے کوئی ایسا تنقیدی شعور نہیں ہوتا جو فنی اور تخلیقی عمل سے متعلق نتیجہ خیز حقائق تک پہنچنے میں ہماری رہنمائی کر سکے۔ حال ہی سے لے کر اب تک ہمارے یہاں جو تنقیدی مکتب فکر بہت زیادہ مقبول رہا ہے، اس نے ہمیں بعض دائروں میں محصور کر دیا ہے۔ مثلاً ہم شاعری یا شاعر کا مطالعہ موضوع یا مواد کی افادیت کے پیش نظر کرتے ہیں، اور اس افادیت کو بھی سیاسی یا قومی مسائل تک محدود رکھتے ہیں۔ شعری تخلیقات کے مطالعے میں فنی، تخلیقی اور جمالیاتی شرائط یا معیار کو نظر انداز کرنے سے بعض اوقات ہم اپنے اچھے اور قابل قدر شعراء کے بھی صرف اس کلام پر زیادہ توجہ صرف کرتے ہیں جس کی ہنگامی یا دستاویزی اہمیت زیادہ ہے، مگر فنی یا تخلیقی اعتبار سے اس میں پائیداری اور گہرائی نہیں۔ خود اسی شاعر کے ذخیرہ کلام سے بعض ایسی تخلیقات ہم سے خراج تحسین نہیں وصول کر پاتی جو بظاہر کسی غیر اہم، نجی یا نامعلوم اور بے نام تجربے کے بطن سے برآمد ہوئی ہوں، لیکن ان میں شاعر کی تخلیقی توانائی کا زیادہ بھرپور اور مؤثر اظہار ہوا ہو۔ اس تنقیدی مزاج نے ہماری تنقید کے بہت بڑے ذخیرے کو سیاسی و سماجی تشریح بنا کر رکھ دیا ہے۔ ان تنقیدوں کی مکتبی، صحافتی یا اشتہاری اہمیت و افادیت جو بھی ہو، مگر واقعہ یہ ہے کہ ہم ان کی مدد سے نہ شعر کے تخلیقی عمل کو سمجھ سکتے ہیں، نہ حقیقی شاعری اور غیر حقیقی شاعری میں کوئی امتیاز قائم کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس تنقیدی مزاج نے غیر حقیقی شاعری کے فروغ کے لیے زیادہ سے زیادہ زمین ہموار کی ہے۔ وہ اس طور پر کہ بعض موضوعات اور مسائل کی اہمیت اور افادیت کا چرچا سن کر میکانیکی طور پر شعر کہنے یا نظم بنانے والے حضرات بڑی آسانی سے ان موضوعات پر کچھ خیالات کو منظوم کر دیتے ہیں، اور ان حقیقی شعراء کے مقابلے میں زیادہ مقبولیت اور سرخ روئی حاصل کر لیتے ہیں جو اس وقت تک کسی موضوع پر شعر نہیں کہہ سکتے جب تک وہ ان کی داخلی شخصیت اور ان کے نجی تجربے سے ہم آہنگ نہ ہو جائے اور تخلیقی مراحل سے گزر کر فن پارے کی صورت اختیار نہ کر لے۔ زیر نظر انتخاب کا مقصد 1936 کے بعد کی اردو نظم کا مطالعہ و مشاہدہ ہے۔ ہم نے دانستہ طور پر افادی اور دستاویزی طریقہ کار سے انحراف کر کے ایسے اصول کو اپنانے کی کوشش کی ہے جس کی روح سے ہم ان تخلیقات کو ترجیح دیں جن سے اردو نظم کے فنی اور جمالیاتی ارتقاء میں کسی نہ کسی نوع کی مدد ملی ہے۔ اقبال اور جوش کے عہد کے بعد اردو نظم کی حیت، اسلوب، طریقہ کار، رویے، مزاج، لب و لہجے، آہنگ اور فضا، کسی اعتبار سے جہاں جہاں ہمیں تازگی کا احساس ہوا ہے وہاں وہاں ہماری نظر رکی ہے، اور ہم نے ان منظومات کو بار بار پڑھنے اور ان کے معنی خیز پہلوؤں پر غور کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان تخلیقات کے مطالعے کے دوران نہ تو ان نظموں کے بارے میں سکہ بند اور مقبول عام رائوں پر بھروسہ کیا گیا ہے، اور نہ شاعروں میں سے کسی کو بڑا یا چھوٹا یا اہم اور غیر اہم سمجھا گیا ہے۔ نہ ہمارے پیش نظر اس قسم کا اصول کار فرما رہا ہے کہ فلاں شاعر کی کم از کم کتنی نظمیں شامل کی جائیں، نہ ہم نے سیاسی یا سماجی موضوعات کو شجر ممنوعہ قرار دے کر اس طرح کی نظموں کو انتخاب سے الگ رکھنے کی کوشش کی ہے، نہ ہم نے اس بات کی کوئی پرواہ کی ہے کہ اس دور کا کوئی معروف و مقبول شاعر یا کسی شاعر کی بہت مشہور نظم اس انتخاب میں جگہ نہ پا سکی تو انتخاب ناقص اور نامکمل رہے گا۔ ہمارے پیش نظر صرف یہ بات رہی ہے کہ ہم 1936 کے بعد کے شعراء کا مطالعہ اس زاویے سے کریں کہ اقبال اور جوش کے عہد تک کی نظم جس منزل پر پہنچ گئی تھی، اس کے بعد انحراف و انقطاع کی جو صورتیں کسی نہ کسی نہج سے ابھری ہیں ہماری گرفت میں آ سکیں۔ یعنی اگر ایک شاعر نے اس دور میں بھی کچھ ایسی نظمیں لکھی ہیں جو مسائل اور موضوعات کے اعتبار سے نئی اور مختلف ہیں، لیکن اسلوب، رویے، مزاج، لہجے اور آہنگ کے اعتبار سے گزشتہ دور کے شعراء کی یاد دلاتی ہیں،
تو ہم نے ایسی نظموں سے قطع نظر کیا ہے۔ اگر اس شاعر نے ایک یا ایک سے زیادہ ایسی نظمیں بھی لکھی ہیں جن میں گزشتہ شعراء سے الگ ایک آواز سنائی دیتی ہے اور اس کی یہ نظم کسی نہ کسی اعتبار سے نظم نگاری کی روایت میں تنوع یا اضافے کا سبب بنتی ہے، تو وہ ہمارے لیے قابل ترجیح ہے۔ جن شعراء کے یہاں 100% گزشتہ شعراء کے اسالیب یا طریقہ کار کا اعادہ ہے، انہیں ہم نے اس انتخاب میں شامل نہیں کیا ہے۔ یعنی اس دور کے جو شعراء عصری موضوعات پر لکھنے کے باوجود انیس، حالی، چکبست، ظفر علی خاں، اقبال، جوش، اختر شیرانی وغیرہ ہی کے طرز میں لکھتے رہے، وہ ہمارے دائرے سے خارج ہیں۔ اردو نظم کے فنی ارتقاء کا اگر دیدہ ریزی کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ نظم نگاری کی روایت اگرچہ ہمارے یہاں بہت پرانی ہے، لیکن فنی اعتبار سے سن 1936 کے بعد کا دور ہماری ادبی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اگرچہ 20ویں صدی کے اوائل سے ہی مغرب کے اثر سے نظم کے سانچوں اور اس کے اسالیب میں شکست و ریخت کا عمل شروع ہو گیا تھا، لیکن ان کو تخلیقی توانائی 1936 کے بعد والے دور میں ہی نصیب ہوئی۔ اردو شاعری کے ابتدائی دور سے لے کر 1857 اور اس کے کچھ دنوں بعد تک ہمارے یہاں غزل سب سے زیادہ پسندیدہ ذریعہ اظہار رہی ہے، لیکن نظم نگاری کی بھی کچھ نہ کچھ صورتیں رائج رہی ہیں۔ قصیدہ، مثنوی، مرثیہ، حجب، شہرآشوب اور اس طرح کی دوسری اصناف نظم ہی کے ذیل میں آتی ہیں۔ اسی طرح غزل مسلسل، قطع، ترکیب بند، ترجیع بند، مخمس، مسدس، مسمت وغیرہ کی اصطلاحیں بھی نظم کی بعض حیتوں کی نشاندہی کرتی ہیں۔ یہ حیتیں زیادہ تر فارسی شاعری سے مستعار تھیں۔ ان کی پابندیوں کے اندر رہ کر ہمارا شاعر اپنے تخلیقی اور فنی شعور کا اظہار کرتا تھا۔ یہ کہنا زیادہ صحیح نہیں ہے کہ اس طرح کی شاعری ہر اعتبار سے فارسی شاعری کا چربہ ہے، اس لیے کہ ان منظومات میں بھی اس عہد کے تہذیبی عوامل کی کار فرمائی، اس زمانے کا ماحول اور اس دور کی مخصوص فضا، اس کے مناظر اور اس کی خوشبو، اس عہد کے انسان کا کرب اور اس سماجی نظام پر تنقید ملتی ہے۔ مگر 1857 کے بعد یہ تہذیب ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں ہماری شاعری بھی بعض تبدیلیوں سے دوچار ہوئی۔ 1867 میں انجمن پنجاب لاہور کی سرکردگی میں آزاد اور حالی نے نئی نظم نگاری کی طرح ڈالی۔ یہ نظم نگاری ان معنوں میں نئی تھی کہ شاعر کے پاس زندگی کو دیکھنے کے لیے ایک نئے زاویے کی ضرورت تھی اور اس کے مسائل بھی نئے تھے۔ وہ مغرب سے آئی ہوئی روشنی سے استفادہ کرنا چاہتا تھا اور اپنی شاعری کی رگوں میں نیا خون داخل کرنا چاہتا تھا۔ لیکن شعر و ادب میں تبدیلی کا عمل اچانک نہیں ہوتا اور نہ مزاجوں کو بدلنے کے لیے کسی کو انجیکشن دیا جا سکتا ہے۔ مزاج کی تبدیلی اور نئے سانچے کی تشکیل میں مدتیں لگ جاتی ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد اور حالی کی نظم نگاری قصیدہ، مثنوی، قطع، ترکیب بند، مسدس اور مخمس کے پرانے سانچوں سے انحراف نہیں کرتی۔ آزاد نے جغرافیہ طبعی کی پہیلی کے عنوان سے بچوں کے لیے ایک بے قافیہ نظم لکھی تھی، وہ بھی محض تفنن طبع کے طور پر۔ اسماعیل میرٹھی نے بچوں کے لیے 2 نظمیں بے قافیہ لکھیں۔ ظاہر ہے کہ یہ کوششیں اس وقت ہماری روایت کا حصہ نہیں بن سکی تھیں۔ اس دور کے نظم نگاروں میں حالی کے یہاں جذبے کا وفور سب سے زیادہ ہے اور نظری طور پر وہ قافیے کو شاعری کے لیے لازمی نہیں سمجھتے تھے، مگر عملاً انہوں نے نظم نگاری کے مروجہ قاعدوں سے انحراف نہیں کیا۔ خود ایک جگہ لکھتے ہیں، مجھ کو مغربی شاعری سے نہ اس وقت کچھ آگاہی تھی اور نہ اب ہے، البتہ کچھ تو میری طبیعت مبالغے اور اغلاق سے بالطبع نفور تھی، اور کچھ اس نئے چرچے نے اس نفرت کو اور زیادہ مستحکم کر دیا۔ اس بات کے سوا میرے کلام میں کوئی ایسی چیز نہیں جس سے انگریزی شاعری کے تتبع کا دعویٰ کیا جا سکے یا اپنے قدیم طریقے کے ترک کرنے کا الزام عائد ہو۔ حالی کی قومی شاعری کی روایت کو آگے بڑھانے والے ان کے دوسرے ہمعصر شعراء مثلاً اکبر، شبلی، وحید الدین سلیم اور ان کے فوراً بعد آنے والی نسل ظفر علی خاں، چکبست، سرور جہان آبادی، تلوک چند محروم، خوشی محمد ناظر، شوق قدوائی، بے نظیر شاہ اور دوسرے شعراء جو حب وطن اور ملی و قومی آزادی کے جذبے سے سرشار تھے، اپنے دور کے پسندیدہ موضوعات پر نظمیں لکھتے رہے، لیکن ان کی نظمیں فنی سانچوں اور اسالیب کے اعتبار سے پرانے طریقوں کے مطابق ہی رہیں۔ فنی سانچوں میں شکست و ریخت کی کوششیں اس دور میں بھی ہوئیں، لیکن اس دور کا ادبی مزاج بہت دیر تک ان تبدیلیوں سے مانوس نہ ہو سکا۔ نظم طباطبائی نے پابند نظم میں پہلی بار تھوڑی سی تبدیلی کی۔ گرے کی ایلجی کے ترجمے میں جو انہوں نے گورے غریباں کے عنوان سے کیا ہے، بند کا نیا تصور ملتا ہے جو ترکیب بند، ترجیع بند یا مخمس و مسدس کے بند سے مختلف ہے۔ شرر نے دلگداز میں یہ نظم شائع کی تو اس پر نوٹ لکھا
کہ اس نظم سے اردو میں اسٹینزا فارم شروع ہوتا ہے، لیکن یہ اسٹینزا فارم بھی، جو اگرچہ چار چار مصروں کے قطعے کی ہی ایک صورت تھی، اردو میں بہت دنوں تک اجنبی رہا اور اس کو بھی بہت بعد میں قبول عام کا درجہ مل سکا۔ شرر نے، جو اگرچہ ایک شاعر کی حیثیت سے بہت زیادہ صلاحیت نہیں رکھتے تھے، اردو میں مقررہ یا آزاد نظم چھوٹے بڑے مصروں کے ساتھ رائج کرنے کی کوشش کی۔ ان کا خیال تھا کہ منظوم ڈرامے کے لیے یہ فارم بہت موزوں ہے، جہاں برابر کے مصرے یا قافیے کی پابندی مکالمے کی روانی اور فطری انداز میں حارج ہوتی ہے۔ اس طرح کے کچھ منظوم ڈرامے دلگداز میں شائع ہوئے اور بعض شعراء نے ان کا تتبع بھی کیا، لیکن ہمارے یہاں جب ڈرامہ ہی نہ پنپ سکا تو منظوم ڈرامہ کیا برگوبار لاتا۔ چنانچہ اس طرز میں کامیاب شاعری کا کوئی نمونہ سامنے نہ آ سکا۔ اسلوب کی بعض تبدیلیاں مغربی نظموں کے منظوم تراجم کے ذریعے بھی سامنے آئیں۔ شرر نے خود بھی اس طرح کے ترجموں کی ہمت افزائی کی اور سر عبد القادر نے مخزن میں اس پر خاص توجہ دی۔ مخزن کی دیکھا دیکھی اس دور کے دوسرے رسائل میں بھی منظوم ترجمے شائع ہونے لگے، لیکن یہ منظوم ترجمے تمام تر انگریزی کے رومانی شعراء کی نظموں کے ہیں۔ ترجمے کا چسکا اس زمانے کے شعراء کو ایسا لگا کہ نئے اور پرانے ہر طرح کے شعراء نے اس سلسلے میں تباہ آزمائی کی۔ چنانچہ محمد حسین آزاد سے لے کر ظفر علی خاں، عزیز لکھنوی، حسرت موہانی، غلام بھیک نیرنگ، سرور جہان آبادی، احسن لکھنوی، ضامن کنتوری، محمود خاں شیرانی، آصف علی بیرسٹر، تلوک چند محروم، پنڈت دتاتریہ کیفی، طالب بنارسی، اظہر علی آزاد کاکوروی، اوج گیاوی، میر نذیر حسین امبالوی اور کتنے ہی معروف و نیم معروف شعراء کا کلام اس زمانے کے رسالوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ان ترجموں سے یہ تو ضرور ہوا کہ اردو نظم کی فضا اور اس کا منظرنامہ کچھ بدلا، لیکن بالعموم اردو شعراء نے انگریزی کی نظموں کو بھی اردو کے ڈھرے پر ہی لکھنے کی کوشش کی ہے۔ ورڈزورتھ یا تامس مور کی نظمیں مثنوی میر حسن یا گلزار نسیم کے اقتباسات معلوم ہوتے ہیں۔ البتہ اس دور میں نادر کاکوروی ایک ایسے شاعر تھے جنہوں نے اپنے ترجموں کے ذریعے اردو نظم کو ایک نیا ذائقہ دینے کی کوشش کی تھی، مگر ان کی جوان مرگی کے سبب ان کے فن کے امکانات بروئے کار نہ آ سکے۔ مخزن کے دور میں انگریزی نظموں سے ترجمہ اور اخذ و استفادے کے سلسلے میں جس شاعر نے سب سے زیادہ اپنے تخلیقی جوہر کا ثبوت دیا وہ اقبال ہیں۔ ہم نے اقبال کی قومیت، ملیت اور ان کے افکار پر اس قدر زور دیا ہے کہ جدید اردو نظم کے مزاج کی تشکیل میں ان کا جو کارنامہ ہے اس کی طرف ہماری نظر عام طور پر نہیں جاتی، مگر واقعہ یہ ہے کہ اقبال نے ایسی نظم نگاری کو فروغ دینے میں سب سے زیادہ حصہ لیا ہے جو حالی، شبلی اور اکبر کی نظم نگاری سے مختلف اور نئی معلوم ہوتی ہے۔ ان کے ہم عصر اور ہم عمر دوسرے شعراء مثلاً ظفر علی خاں، چک بست اور سرور جہان آبادی وغیرہ اس معاملے میں اقبال سے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، کیونکہ مؤخر الذکر شعراء پر یا تو انیس کا پرتو ہے یا حالی و شبلی کا۔ گو اقبال کے ہاں حیات میں کوئی بہت بڑا انحراف نہیں ملتا۔ ان کی ابتدائی نظموں میں تکرار خیال، خطابت اور فنی نشو و نما کی کمی کا احساس ہوتا ہے، مگر آہستہ آہستہ ان کے ہاں نظم کی فنی تکمیل کی طرف توجہ بڑھتی ہے۔ چنانچہ بال جبرائیل کی متعدد نظمیں مثلاً جبریل اور ابلیس اور مسجد قرطبہ وغیرہ فنی تکمیل کا بھی اعلیٰ نمونہ ہیں۔ اقبال کی قومی شاعری کے دور میں بعض اور شعراء نے اس طرح کی نظم نگاری کو اپنے فن کا محور بنایا، جس میں سیماب اکبر آبادی، علی اختر حیدرآبادی، حفیظ جالندھری، ساغر نظامی، روش صدیقی، جمیل مظہری، حامد اللہ افسر، جوش ملی آبادی، احسان دانش، اختر شیرانی اور مسعود علی ذوقی وغیرہ ہیں۔ ان میں سے کچھ شعراء نے رومانی نظمیں تو اچھی لکھی تھیں، لیکن شاعری میں ان کے ہاں گہرائی نہیں ہے۔ جوش ملی آبادی نے قومی اور سیاسی شاعری میں سب سے زیادہ اہمیت حاصل کی، لیکن ان کی نظم نگاری اپنے اسلوب، طریقہ کار اور مزاج کے اعتبار سے پرانی نظم نگاری سے زیادہ قریب اور اقبال کی نظم کے مقابلے میں پسماندہ ہے۔ وہ مسدس، مثنوی، قصیدہ اور غزل مسلسل کے فارم کو توڑ کر آگے نہ بڑھ سکے۔ ان کی نظموں میں خیال کا نشو و نما اور نظم کی وحدت اور تکمیل کا وہ احساس نہیں ملتا جو اقبال کی دور آخر کی نظموں میں ہے۔ حفیظ اور ساغر کی بعض نظموں میں کچھ آہنگ کے تجربے اور نرم زبان استعمال کرنے کا رجحان ملتا ہے، لیکن ان کی ایسی نظمیں گیت کی سرحد میں داخل ہو جاتی ہیں۔ نظم میں ان کے یہاں پرانا انداز ہی ملتا ہے۔ حیات و اسلوب کے سلسلے میں جن شعراء نے اس دور میں تجربے کرنے کی کوشش کی، ان میں سب سے اہم نام عظمت اللہ خاں کا ہے۔ عظمت اللہ خاں غزل کے سخت مخالف تھے اور اس کی گردن بے تکلف مار دینا چاہتے تھے۔ وہ بہروں کو ہندوستانی موسیقی میں ڈھال کر انہیں لچکدار بنانے کے آرزو مند تھے۔ عظمت اللہ خاں نظم کی زبان، اس کے لہجے
اور اسلوب میں ہندوستانیت اور ہندی مزاج پیدا کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے مجموعے سریلے بول پر جو دیباچہ لکھا ہے وہ اردو تنقید میں ایک جرأت مندانہ قدم تھا۔ اس میں شک نہیں کہ عظمت اللہ خان نے بعض اچھی نظمیں بھی لکھیں، لیکن ان نظموں میں اکہرا پن، ہلکی پھلکی رومانیت اور عنفوان شباب کی جذباتیت حاوی ہے، اور ان کا لہجہ ضرورت سے زیادہ گیتوں سے مماثل ہو گیا ہے۔ پیچیدہ، گہرے اور علامتی انداز کے لیے ان کے تجربے ہماری روایت پر بہت زیادہ اثر نہیں ڈال سکے، وہ کہ ان کی نظموں کے مزاج اور ان کی زبان کی نرمی سے آگے چل کر میرا جی نے آزاد نظم کے سلسلے میں فائدہ اٹھایا ہے، جس کا ایک جگہ انہوں نے اعتراف بھی کیا ہے۔ اس اعتبار سے عظمت اللہ خان کو اردو نظم کے ارتقاء میں ایک اہم کڑی سمجھنا غلط نہ ہوگا۔ عظمت اللہ خان کے علاوہ جنگ عظیم کے بعد اور 1936 سے قبل جن لوگوں نے مغرب کے اثر سے اردو نظم کو جدید حیت یا جدید طریقہ کار سے آشنا کرنے کی کوشش کی، ان میں تاجور نجیب آبادی، میاں بشیر احمد، منصور احمد، حامد علی خان، عبد الرحمن بجنوری، سید ہاشمی فرید آبادی، اختر جوناگڑھی اور اختر شیرانی کا نام بھی لیا جانا چاہیے۔ اگرچہ ان میں سے اختر شیرانی کے علاوہ کسی اور شاعر کو بحیثیت شاعر کوئی نمایاں جگہ نہ مل سکی، تاجور نے مخزن اور ہمایوں کے مدیر کی حیثیت سے نظم معرہ کی خاص طور پر ہمت افزائی کی اور عروض کی سخت گیری کے خلاف عظمت اللہ خان کی آواز پر لبیک کہا۔ وہ نظم میں عجمی لے کے بھی خلاف تھے اور اس کی زبان اور امیجری کو ہندوستانی مزاج سے ہم آہنگ کرنا چاہتے تھے، لیکن تاجور خود ایک کم صلاحیت کے شاعر تھے اور ان کی حیثیت بھی اس سلسلے میں شرر سے زیادہ نہیں ہے۔ میاں بشیر احمد، منصور احمد اور حامد علی خان نے منظوم ترجموں کی روایت کو آگے بڑھایا۔ ان کے ترجمے مخزن کے دور اول کے مترجموں سے ان معنوں میں مختلف ہیں کہ وہ اردو کی مثنوی یا قصیدے کے طرز پر نہیں کیے گئے تھے، بلکہ ان میں حیات و اسلوب کی جدتیں بھی ہیں۔ یقیناً ان اسلوبی جدتوں کا اثر 1936 والی نسل نے اپنے ذہنی نشو و نما کے دور میں قبول کیا ہوگا۔ عبد الرحمن بجنوری نے اگرچہ چند ہی نظمیں لکھی ہیں، لیکن ان کے اندر شاعرانہ جوہر معلوم ہوتا ہے اور ایک ذہنی اپج بھی۔ وہ مغرب کی نظم نگاری کے اصول سے بھی واقف معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے کچھ مختصر نظمیں 4 5 5 مصروں کی اور کبھی کبھی 3 3 مصروں کی جاپانی ہائیکو کے طرز پر بھی لکھی تھیں۔ میرا خیال ہے کہ مختصر نظموں کی ابتدا کا صحرا بجنوری ہی کے سر ہے۔ اختر جوناگڑھی ان شاعروں میں ہیں جنہوں نے اردو میں سب سے پہلے سونیٹ لکھنے کا تجربہ کیا۔ ان کی نظموں کا ایک مجموعہ لمعات کے نام سے شائع ہوا تھا۔ بعد میں اختر شیرانی نے بھی سونیٹ لکھے اور شیرستان کے نام سے ایک مجموعہ شائع کیا۔ نون میم راشد نے بھی اپنے ابتدائی دور میں چند سونیٹ لکھے، لیکن سونیٹ ہماری نظم نگاری کی روایت میں اپنی کوئی جگہ نہ بنا سکا۔ اس کا سبب غالباً یہ ہے کہ ہمارے شاعروں نے ایسے سونیٹ نہیں لکھے جن کو نظم سے الگ پہچانا جا سکے یا اس کے الگ خد و خال متعین کیے جا سکیں۔ صرف 13 یا 14 مصروں کی تعداد یا بعض مصروں یا قافیوں کی خاص ترتیب بھی کوئی امتیازی صورت نمایاں نہ کر سکی۔ جدید دور میں بھی بعض حضرات نے سونیٹ کا احیا کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی کوششیں بھی برابر نہ ہو سکیں۔ 20ویں صدی کے اوائل میں نظم کے اسلوب اور حیت میں جو تغیرات ہوئے، ان کی طرف ہم نے سرسری اشارے کیے ہیں۔ ان سے بعض نتائج نکالے جا سکتے ہیں۔ ہمارے بعض نظم نگاروں کے ہاں اسلوب و حیت میں تبدیلی کی خواہش بہت قوی ہے اور مغرب سے استفادے کا حوصلہ بھی، لیکن ہماری نظم نگاری فی الجملہ اس رجحان سے زیادہ اثر قبول نہ کر سکی۔ اہمیت پرانے ڈھرے کے قومی، وطنی اور سیاسی شاعروں اور ان کی منظومات کو حاصل رہی، اور فنی اور لسانی تجربوں کو بے قدری کا شکار ہونا پڑا۔ آج ایسے شعراء سے عام طور پر لوگ واقف نہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے اس دور میں حیات و اسلوب میں تبدیلی کی خواہش اپنے زمانے کے فکری یا ذہنی میلان کا زبردست تقاضا نہیں معلوم ہوتی۔ اس کے پیچھے جذباتی یا نفسیاتی مطالبے کم اور نئی تعلیم کے پروردہ ذہنوں کی ذاتی اپج کو زیادہ دخل تھا۔ تجربے کرنے والے شعراء میں کئی ایسے تھے جو حقیقی معنوں میں شاید شاعر بھی نہ تھے، جیسے شرر یا تاجور۔ بعض ایسے تھے جو بہت اوسط درجے کا ذہن رکھتے تھے۔ بعض ایسے تھے جن کی توجہ بنیادی طور پر ادب کی نثری اصناف کی طرف تھی۔ انہوں نے شاعری محض منہ کا مزہ بدلنے کے لیے کی ہوگی، اس لیے ان تجربوں میں ایک بے دلی کی سی کیفیت پائی جاتی ہے۔ سوائے عظمت اللہ خان کے کسی اور میں اتنا جوش و خروش نہیں ہے۔ ایک اور اہم بات بھی قابل غور ہے کہ اس دور کے شعراء کو ہم عصر انگریزی ادب سے کوئی دلچسپی نہیں معلوم ہوتی، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انگریزی کے جن رومانی شعراء کا کلام انہوں نے اپنے نصاب کی کتابوں میں پڑھا تھا، وہی ان کے لیے سرچشمہ فیضان بنے رہے۔ 20ویں صدی کے اوائل سے ہی مغرب میں رومانی شعراء از کار رفتہ ہو چکے تھے اور وہاں کی شاعری میں جدید طرز احساس اور پیرایہ بیان کے نئے سانچے مقبول ہو رہے تھے۔
فرانس میں تو 19ویں صدی کے نصف آخر سے ہی جدید نظم گوئی اور علامتی طرز اظہار کے بے شمار چونکا دینے والے تجربے سامنے آ چکے تھے، لیکن 20ویں صدی میں ان تجربوں نے پورے مغرب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ انگلستان میں ٹی ایس ایلیٹ اور عزرا پاؤنڈ وغیرہ نے جنگ عظیم کے لگ بھگ انگریزی شاعری کے دھارے کو موڑ دیا تھا، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کا اردو شاعر یا تو ان ادبی تحریکات سے ناواقف ہے یا ان سے متاثر ہونے کے لیے اس کے یہاں ذہنی فضا موجود نہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ 1930 اور اس کے چند سال بعد تک ورڈزورتھ، کیٹس اور بائرن ہمارے اردو نظم نگاروں کے نزدیک دیوتاؤں کی طرح تھے، اور جس کو ندرت وحدت کے تمغے سے نوازنا ہوتا اسے اردو کا ورڈزورتھ، اردو کا بائرن یا اردو کا کیٹس وغیرہ کہا جاتا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ عام طور پر اردو کے نظم نگاروں نے انگریزی کے رومانی شعراء کا بھی بہت سطحی اثر قبول کیا تھا۔ اقبال نے ابتدائی دور میں ان سے نسبتاً زیادہ گہرے اثرات قبول کیے، ورنہ اختر شیرانی اور ان کے دوسرے ہم نواؤں کی رومانیت نابالغ ذہنوں کے ہیجان اور ابال، ہلکی پھلکی آرزو مندی اور بچکانہ قسم کی شبابیت سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ ان شعراء کو ورڈزورتھ شیلی یا کیٹس سے مشابہ قرار دینا صحیح نہیں، کیونکہ انگریزی کے رومانی شعراء اپنے رومانی رویے کے باوجود اپنی شاعری میں ایک فکری حجم رکھتے ہیں۔ 1936 کے لگ بھگ ہمارے یہاں ایک نئی ادبی تحریک شروع ہوئی جو علی گڑھ تحریک کے بعد دوسری اہم ادبی تحریک تھی۔ اس تحریک کو ابتدا میں کبھی نئے ادب کی تحریک اور کبھی ترقی پسند ادب کی تحریک کہا گیا۔ اس کی ابتدا کرنے والوں میں بعض ایسے نوجوان تھے جو انگلستان میں اپنی تعلیم کے سلسلے میں مقیم تھے۔ سجاد ظہیر، ملک راج آنند، ڈاکٹر محمد دین تاثیر وغیرہ نے لندن کے نان کنگ ریستوران میں بیٹھ کر اس کا خاکہ مرتب کیا اور ایک مینیفیسٹو تیار کیا۔ سجاد ظہیر اس سے قبل ہندوستان کے دوران قیام میں انگارے کے نام سے ایک افسانوی مجموعہ شائع کر چکے تھے، جس میں ان کے علاوہ احمد علی، رشید جہاں اور محمود الظفر کے افسانے بھی تھے۔ ان افسانوں پر فرائڈ کے جنسی نظریے کا اثر اور تکنیک میں ڈی ایچ لارنس، جیمز جوائس اور ورجینیا وولف وغیرہ کی چھاپ تھی۔ ان افسانوں میں جو بے باکی اور روایت سے انحراف کا رجحان تھا، اس نے اردو کے ادبی حلقوں کو خاصا مشتعل کیا تھا، اور اس کے خلاف اتنا ہنگامہ برپا ہوا کہ حکومت کو کتاب ضبط کرنی پڑی۔ مگر یہ عجیب بات ہے کہ قدامت پرستوں اور روایتی انداز رکھنے والوں کے برخلاف نوجوانوں نے اس کتاب کا بے حد اثر قبول کیا۔ اس کی وجہ غالباً اس دور کے نوجوانوں کا ذہنی اضطراب اور نئی اقدار کی جستجو کا کرب تھا۔ یہ کرب و اضطراب نئے ادبی تجربوں کے لیے زمین ہموار کر رہا تھا۔ چنانچہ ترقی پسند ادب کے نام سے جب ادب میں روایت سے بغاوت اور نئی دنیا کا خواب دیکھنے اور فرسودہ اقدار کو بدلنے کا نعرہ لگایا گیا تو وہ پوری فضا پر چھا گیا، اور نیا ادب اور ترقی پسند ادب اردو زبان میں ایک سیلاب کی طرح آگے بڑھنے لگا۔ فرسودہ اقدار سے بغاوت اور نئی اقدار کی جستجو ہی نئے اور ترقی پسند ادب کا نقطۂ آغاز تھا، اور ابتدا میں ہر وہ شخص اس رجحان یا تحریک سے وابستہ سمجھا جاتا تھا جو کسی نہ کسی جہت سے باغی ہونے کا مدعی یا آرزومند ہوتا تھا، اور نئی راہوں کی تلاش اس کا مدعا تھی۔ بعض سیاسی اور سماجی نظام سے باغی تھے، بعض اخلاقی قدروں سے بیزار تھے اور جنسی آزادی ان کی توجہ کا مرکز تھی، بعض زنگ خوردہ ادبی اقدار اور اسالیب سے بیزار تھے اور ان کو توڑ پھوڑ کر اظہار کے نئے سانچے وضع کرنا چاہتے تھے۔ ابتدا میں یہ سب میلانات کبھی ایک ادیب یا شاعر کے یہاں یکجا طور پر، کبھی الگ الگ اور کبھی ایک دوسرے کو کاٹتے ہوئے اور گڈمڈ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے تھے، لیکن بہت جلد ترقی پسند تحریک نے سیاسی بغاوت اور اشتراکی دعوی انقلاب کو اپنا بنیادی مسلک قرار دیا، اور اجتماعی فکر اور اجتماعی مسائل کو انفرادی فکر اور انفرادی تجربوں پر فوقیت دی، مارکس کے اثر کو تسلیم اور فرائڈ کے اثر کو رد کر دیا، انفرادیت کے میلان کو غیر صحت مند اور حیات و اظہار کے نئے سانچوں کی جستجو کو فرانس کے زوال پسندوں کی بے راہ روی سے تعبیر کیا۔ ترقی پسندی اب جن باتوں سے مشروط قرار دی گئی، اس میں شاعری کے لیے وضاحت و صراحت، عوامی اپیل اور مانوس سانچوں کا استعمال زیادہ اہم تھا۔ اس لیے وہ شعراء جو سیاسی اور سماجی سطح پر فرسودہ اقدار سے بغاوت کے علاوہ گھسے پٹے ادبی اسالیب اور سانچوں سے بغاوت کر کے اپنی انفرادیت کے اظہار کے لیے نئے اسالیب اور نئے سانچے وضع کرنا چاہتے تھے، وہ ترقی پسند ادب کے دھارے سے الگ ہوتے گئے۔ بعض شعراء نے ادبی حلقوں اور جماعتوں سے وابستگی کو ہی اپنے لیے غیر ضروری قرار دیا، لیکن میرا جی کی قیادت میں حلقہ ارباب ذوق کے نام سے لاہور میں ایک نئی جماعت کی تشکیل ہوئی، جس سے وہ نوجوان وابستہ ہوئے جو نئی نظم لکھنے کی تمنا رکھتے تھے۔ یہ کہنا زیادہ صحیح نہ ہوگا کہ نئے ادب کے دو دھاروں میں بٹ جانے سے نئی نظم بھی اب مکمل طور پر دو دھاروں میں بٹ گئی، مگر یہ حقیقت ہے کہ ترقی پسند حلقے میں اب اکا دکا شاعر ہی ایسے رہ گئے
جو اس تحریک کے سیاسی مسلک کو قبول کرنے کے باوجود اس کے ادبی مسلک سے متاثر نہ ہوئے ہوں۔ فیض اس کی نمایاں مثال ہیں۔ فیض کی نظموں پر انگریزی کے جدید شعراء کا اثر ابتدا ہی سے تھا۔ انہوں نے عوامی شاعری اور وضاحت و صراحت کے پیرائے کو ذہنی طور پر کبھی قبول نہیں کیا۔ ان کی شاعری میں انفرادی طرز احساس، داخلی سوز و ساز، ابہام، دھندلکا، پراسراریت، رمزیت، نئے استعارے، نئی تراکیب، نئے امیج اور نئے پیرائے اظہار کی جستجو کی وجہ سے ایک نوع کی تازگی کا احساس ہوتا ہے، اور ان کی نظم اقبال اور جوش کے عہد سے بالکل الگ دکھائی دیتی ہے۔ مگر ترقی پسندوں کی اکثریت نے نظم نگاری میں اس پیرائے کو اپنے لیے سب سے زیادہ پسند کیا جس کی امامت جوش ملیح آبادی کر رہے تھے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، جوش نظم کی حیت اور اسلوب میں اقبال کی نسبت پرانے لگتے ہیں۔ خطابت، لفاظی، تکرار، بیجا طوالت، برہنہ گفتاری، جذباتی ابال اور اکہرا پن ان نظموں میں ایک فوری اپیل تو پیدا کرتا ہے، اور اس طرح کی نظمیں مجموعوں اور مشاعروں میں بہت مقبول ہوتی ہیں، مگر ایسی نظمیں نہ تو گہرائی رکھتی ہیں اور نہ ان کی اپیل دیرپا ہوتی ہے۔ جوش کی نظم کا ایک نمایاں عیب یہ بھی ہے کہ اس کی زبان، لفظیات، علامات و تشبیہات کا ذخیرہ قصیدے، مرثیے اور غزل سے مستعار ہے، اور ان میں کسی نوع کی تازگی کا احساس نہیں ہوتا۔ حیت کے اعتبار سے بھی وہ تمام نقائص ان نظموں میں ملتے ہیں جو قصیدے، مرثیے اور غزل نما نظمیہ شاعری میں پہلے ہی سے چلے آ رہے تھے۔ ترقی پسند شاعروں میں مجاز، جانثار اختر، سردار جعفری، کیفی اعظمی اور دوسرے بہت سے شعراء کو جوش کے اثر نے خاصا نقصان پہنچایا، اور ان کی نظمیہ شاعری کے انفرادی جوہر کو پنپنے کا کم موقع مل سکا۔ غالباً مخدوم ترقی پسندوں میں پہلے شاعر ہیں جنہوں نے آزاد نظم لکھنے کی جرأت کی، ورنہ اس وقت تک آزاد نظم کو زوال پسندی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ سردار جعفری نے اپنی ابتدائی نظموں میں کہیں کہیں اقبال سے اثر قبول کیا تھا، لیکن خطیبانہ مزاج انہیں بھی جوش ہی کی طرف لے گیا۔ جعفری کی شاعری میں ایک صلابت کا احساس ہوتا ہے، مگر ان کی بہت سی نظمیں بیجا طوالت، تکرار خیال اور تکرار بیان، لفاظی اور جذباتیت کے ابال کی وجہ سے فنی اعتبار سے خام رہ گئیں۔ ابتدا میں وہ بھی آزاد نظم کے مخالف تھے، مگر آزادی کے بعد انہوں نے اس فارم کو قبول کر لیا اور اس طرز میں مائکوفسکی، لوئی آرادگا اور پیابلو نیرودا وغیرہ کے اثر کو ملا کر آزاد نظم کو ایک نئی سمت دینے کی کوشش کی۔ جعفری کی آزاد نظم رمزیت و علامت سے دور وضاحت و صراحت کی ہی شاعری ہے، اور اس میں انفرادی تجربے کی آنچ کم اور اجتماعی خیالات کی گونج زیادہ ہے، مگر انہوں نے نئی امیجری استعمال کر کے اور اپنی نظم کے منظرنامے کو پرانی نظم کے منظرنامے سے الگ کر کے اپنی ایک انفرادیت پیدا کر لی ہے جو دور سے پہچانی جاتی ہے۔ بعد میں ترقی پسند شعراء کی نئی نسل نے اس اسلوب کا خاصا اثر قبول کیا۔ اس طرح کی نظمیں جعفری کے مجموعے پتھر کی دیوار میں شامل ہیں۔ 1955 سے مخدوم کی نظم نگاری ایک نئے دور میں داخل ہوتی ہے۔ یہ نظمیں داخلیت اور خارجیت، وضاحت اور ابہام کے انوکھے امتزاج سے پیدا ہوئی ہیں، اس لیے ان میں سے اکثر نظمیں فنی تکمیل کا بھی احساس دلاتی ہیں، اور ان میں مخدوم کا انفرادی اسلوب نمایاں طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ مخدوم اور جعفری کے علاوہ دوسرے شعراء اپنی انفرادی طرز کو نہ پا سکے، اور ان کی بیشتر نظمیں نئی نظم کے دائرے سے خارج ہو جاتی ہیں۔ اکا دکا کوئی نظم ایسی مل جاتی ہے جو اپنی کسی ایک خصوصیت کی وجہ سے قابل توجہ کہی جائے گی اور اسے انتخابات میں جگہ ملا کرے گی۔ اردو نظم کو قصیدے، مرثیے، قطعے اور غزل مسلسل کے فرسودہ سانچوں اور اس کی گھسی پٹی لفظیات اور امیجری سے آزاد کر کے ایک نیا آہنگ دینے اور اسے نئے ذائقوں سے روشناس کرانے کا صحرا جن شعراء کے سر ہے وہ راشد اور میرا جی ہیں۔ اگرچہ اس سلسلے میں تصدق حسین خالد اور ڈاکٹر تاثیر نے بعض ابتدائی کوششیں کی تھیں، لیکن خالد اور تاثیر کے یہاں داخلی تجربے کی کمی اور تخلیقی شدت کے فقدان کا احساس ہوتا ہے، اس لیے ان کی نظمیں نئے ذہن کے نفسیاتی اور جذباتی تقاضوں کو آسودہ نہیں کر پاتی۔ ان شعراء کا سرمایہ قلیل ہے، ان کے انفرادی طرز کو ابھرنے کا موقع نہ مل سکا۔ راشد اور میرا جی نے اپنی نظم کے ذریعے نئی حیت اور فنی تکمیل کے شعور کو عام کیا۔ آزاد نظم انہی دونوں شعراء کے ہاتھوں اپنی معنویت اور افادیت کو آشکار کرتی ہے۔ راشد انگریزی کے جدید شعراء سے متاثر ہیں، اس لیے ان کے یہاں پراسراریت کم ہے اور ان کی علامتیں ایک حد تک واضح ہوتی ہیں، مگر میرا جی کا سرچشمہ فیضان زیادہ تر فرانسیسی اور امریکی شعراء رہے ہیں۔ ان شعراء پر انہوں نے بڑے اچھے تعارفی مضمون لکھے اور ان کی نظموں کے منظوم ترجمے بھی کیے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرا جی اپنے مزاج اور اپنی شخصیت کے اعتبار سے فرانس کے جدید نظم نگاروں سے گہری مماثلت رکھتے ہیں، اس لیے ان کی نظمیں اردو نظم کے سرمائے میں ایک چونکا دینے والا تجربہ تھیں۔ ابتدا میں ان کی مخالفت بھی ہوئی،
کچھ تو ان کے جنسی مسائل کے ساتھ ضرورت سے زیادہ وابستگی کی وجہ سے، اور کچھ ابہام اور پراسراریت کی وجہ سے۔ یہ ابہام اس لیے اور بھی زیادہ نمایاں معلوم ہوتا تھا کہ اردو نظم کی روایت میں اس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ آزاد تلازمہ خیال، شعور کی رو، خارجی اور منطقی ربط کے بجائے داخلی اور اندرونی ربط، نجی علامتوں کا استعمال، یہ سب چیزیں اردو نظم کے لیے انوکھی تھیں۔ مگر میرا جی کی مخالفت کے باوجود ان کا اثر نوجوان نظم نگاروں پر بہت قوی رہا۔ میرا جی کی پابند نظموں میں بھی یہی علامتی اسلوب اور نئی فضا کی تخلیق ملتی ہے۔ آگے چل کر آزاد اور پابند دونوں طرح کی نظموں پر میرا جی کی روایت کا اثر ملتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ بعض شعراء نے اپنے انفرادی طرز احساس اور اپنے شخصی تجربوں کی نوعیت سے اس دائرے کو وسیع اور کشادہ کیا۔ پر اسراریت اور دھندلکا کم، اور رمزیت اور علامتی اسلوب زیادہ بھرپور معنویت کے ساتھ سامنے آئے۔ مختار صدیقی، ضیاء جالندھری، مجید امجد، اختر الایمان، منیب الرحمن، حامد عزیز مدنی اور دوسرے شعراء نے اس طرز کو نئی جہتوں سے آشنا کیا اور اسے جدید طرز احساس سے مکمل طور پر ہم آہنگ کیا۔ یہ سب شعراء نظم میں فنی تکمیل کے قائل ہیں۔ ان کی نظموں میں خیال کا ارتقاء اور موضوع و مواد کی اسلوب، آہنگ اور لہجے سے فطری اور ناگزیر مطابقت خاصی حد تک نمایاں ہے۔ میرا جی کے حلقے سے وابستہ بعض شعراء حیات کے تجربوں کے سلسلے میں فیشن اور فارمولے کا بھی شکار ہوئے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان میں تخلیقی جوہر اور انفرادی احساس کی کمی تھی۔ انہوں نے نئی حیات کی جستجو کسی نئے کرب یا نئے جذبے اور تجربے کے اظہار کے لیے نہیں کی تھی، بلکہ محض نئے بننے کے شوق میں۔ اس لیے ان میں سے بیشتر کی نظمیں اسلوبی چٹکلوں سے زیادہ آگے نہ جا سکیں۔ مگر ان نظموں سے یہ فائدہ ضرور ہوا کہ نظم نگاری میں نئے تجربوں کو مقبولیت حاصل ہوئی اور ان کے ناتراشیدہ اور ادھورے سانچوں سے آگے چل کر فائدہ اٹھایا گیا۔ اگر شعوری طور پر ایسا نہ بھی ہوا ہو تو یہ پہرایا ہائے اظہار آہستہ آہستہ نئی نظم کی روایت میں شامل ہوتے گئے۔ نظم کو غزل نما شاعری سے الگ کرنے میں ان تجربوں نے ایک مؤثر قوت کا کام کیا ہے۔ 1955 کے لگ بھگ اردو نظم نگاروں کی ایک اور نئی نسل سامنے آتی ہے۔ یہ نسل ان نوجوانوں کی تھی جنہوں نے آزادی اور تقسیم کی فضا میں آنکھ کھولی تھی۔ یہ دور بر صغیر ہند و پاک میں تہذیبی، سیاسی، اخلاقی اور سماجی اقدار کی شکست اور پامالی کا دور ہے۔ نظریہ، عقیدہ، نصب العین، آدرش، خوش آئند مستقبل کا خواب، جماعتی وابستگی اور اجتماعی تحریکوں پر یقین کا طلسم ایک ایک کر کے بکھرنے لگا۔ مینیفیسٹو، اعلان نامے، طے شدہ راستوں پر چلنے اور چل کر اپنی منزل مراد تک پہنچنے کے دعوے بے معنی اور بے سود نظر آنے لگے۔ نیکی اور بدی، جھوٹ اور سچائی، محبت اور نفرت، خلوص اور عدم خلوص کے بنے بنائے پیمانے بیکار نظر آنے لگے۔ یہ کیفیت ایک طور پر عالمگیر کہی جا سکتی ہے، اور انسان کے موجودہ المیے اور کرب کے پیچھے اس طرح کے ہزارہا اسباب و عوامل ہیں۔ مغرب میں اگر سائنسی اور صنعتی تہذیب کی حشر سامانیاں ہیں تو ہمارے یہاں آزادی، جمہوریت، مساوات، رواداری، انسانیت، سماجی روابط اور اس طرح کی دوسری حقیقتوں کی بے حرمتی ہے۔ اس کیفیت نے اردو نظم کو بھی متاثر کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو رجحان ابھر کر سامنے آیا ہے وہ نظم میں شخصی طرز احساس اور انفرادی زاویہ نظر پر اصرار کا ہے۔ طے شدہ موضوعات، طے شدہ نقطہ نظر، طے شدہ نتائج تک پہنچنے کی پابندی، طے شدہ فنی طریقوں یا اسالیب سے وفاداری، ان سب کی نفی اور ان سے انحراف و انقطاع کا عمل اس دور میں تیز ہوا ہے۔ یہ عمل ترقی پسند تحریک اور حلقہ ارباب ذوق والوں کے یہاں انفرادی طور پر بعض شعراء کے یہاں پہلے بھی کسی نہ کسی صورت میں موجود تھا، لیکن اب اس نے اپنے دور کے غالب میلان اور رویے کی شکل اختیار کر لی ہے۔ اس لیے اس دور میں گزشتہ دور کے بعض قابل قدر شعراء کو ازسر نو پڑھنے اور ان کی معنویت کو ابھار کر ان کی روایت سے اپنا رشتہ جوڑنے کی کوشش کی گئی، تو دوسری طرف ترقی پسند تحریک اور حلقہ ارباب ذوق دونوں گروہوں کے متعلق یہ رد عمل ظاہر کیا گیا کہ دونوں کے یہاں کسی نہ کسی طور کی فارمولہ بازی اور شاعری سے متعلق کچھ طے شدہ طریقوں کا استعمال ملتا ہے۔ اگر ترقی پسند موضوع اور مواد کو ترجیح دیتے ہیں تو حلقے والے حیات اور اسلوب کو، اگر اول الذکر اجتماعی زندگی اور اجتماعی مسائل کا ایک الگ خانہ بناتے ہیں تو مؤخر الذکر انفرادی اور داخلی احساس اور تجربے کو اجتماعی زندگی سے منقطع کر کے انفرادیت پسندی یا داخلیت پرستی کا ایک حصار بنائے ہوئے ہیں۔ نئے شاعر نے ان دونوں طریقوں کو مصنوعی اور فرضی قرار دیا اور شعری عمل میں مواد اور حیات کے ناگزیر اور نامیاتی تعلق اور وحدت کو تسلیم کیا۔ اس لیے نئی نظم اب نہ صرف نئے مواد سے جنم لے گی اور نہ محض نئی حیات یا نیا اسلوب اوپر سے عائد کرنے کی کوشش کی جائے گی، بلکہ نیا طرز احساس اور نیا رویہ خود نئی حقیقت اور نئے مواد کو جنم دے گا، اور نیا مواد اپنے تخلیقی عمل کے نتیجے میں
نئی حیت اور نئے اسلوب کی تشکیل کرے گا۔ گویا 1936 والے شعراء کے یہاں نئی نظم یا نئی شاعری کا جو تصور مقبول اور رائج تھا، اس میں یا تو نئے کا تعلق محض عصری مسائل اور عصری مواد سے مشروط تھا، یا نئی حیت اور نئے اسلوب کا تجربہ کرنے کو نئی نظم سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ نئی شاعری کے یہ دونوں تصورات اس اعتبار سے ناقص تھے کہ نئے یا جدید کا عصری اور زمانی معیار مقرر کیا جائے تو یہ شاعری موجودہ دور کے گزر جانے کے بعد پرانی ہو جائے گی، کیونکہ آنے والا زمانہ نئی حقیقت اور نئے مسائل کو جنم دے گا۔ دوسری طرف اگر نئی حیت اور نئے اسلوب کو پیمانہ بنایا جائے تو یہ نئی حیت اور نیا اسلوب بھی آگے چل کر پامال اور فرسودہ ہو جائے گا، اور اس کی جگہ پر نئی حیاتیں اور نئے اسالیب جنم لیں گے۔ اس وقت آج کی نئی اور تجرباتی شاعری روایتی اور پرانی شاعری کہلائے گی۔ ظاہر ہے کہ ادب میں نئے پن کا یہ تصور ایک طرح سے صحافتی اور ہنگامی نوعیت کا ہے۔ اس کا ادب کے بنیادی تخلیقی عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہر ادبی تخلیق ایک زندہ اور قائم رہنے والا جمالیاتی فن پارہ ہے۔ وہ اگر مواد اور حیت کے ناگزیر اور فطری انضمام سے وجود میں آتا ہے تو وہ زندہ اور نیا ہوتا ہے، اور آنے والے زمانوں میں بھی اس کی یہ حیثیت برقرار رہتی ہے۔ اس کو کسی عہد میں منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ جب ہم نئی نظم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی پرانی نظم کا اعادہ یا تکرار نہیں ہے۔ اعادہ یا تکرار مشینی یا میکانیکی عمل ہے، جیسے ایک سنا ایک بنے بنائے سانچے سے ایک طرح کی چیزیں ڈھالتا جائے، مگر تخلیقی عمل اعادہ نہیں ہوتا۔ یعنی جب کوئی نیا تجربہ یا کیفیت شاعر کو نظم لکھنے پر آمادہ کرتی ہے تو تخلیقی عمل اس کے لیے نئی صورت یا حیت مہیا کرتا ہے۔ اس طرح نظم کو ایک نئے وجود کی حیثیت مل جاتی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو ہر تخلیق دوسری تخلیق کی نسبت سے نئی ہوگی، یعنی اس سے الگ اپنے وجود کو تسلیم کرائے گی۔ ایک شاعر کی فنی تخلیق دوسرے شاعر کی فنی تخلیق سے، اور خود ایک شاعر کی ایک نظم اسی شاعر کی دوسری نظم کے مقابلے میں اپنا الگ وجود رکھے گی تو نئی ہوگی، ورنہ نہیں۔ نئی نظم اور نئی شاعری کے اس تصور نے جس رجحان کو تقویت دی ہے وہ تحریک، حلقے، گروہ یا جماعت کی نفی کرتی ہے، اور اس کے وسیلے سے پہچانی جانے والی شاعری سے مختلف ہے۔ یعنی نئی شاعری یا نئی نظم لکھنے والوں کا کوئی ایسا حلقہ یا جماعت نہیں ہے جس سے وابستگی یا جس کی رکنیت کسی شاعر کو نیا کہلانے کا موجب بن سکے، یا اس حلقے میں ایک بار داخل ہو کر شاعر کو یہ اطمینان ہو جائے کہ اب اسے نئے شاعر ہونے کی سند مل چکی ہے، اور یہ اعزاز اس سے کبھی چھینا نہ جا سکے گا، چاہے اس کی تخلیقات کی جو بھی سمت یا معیار ہو۔ ترقی پسند تحریک اور حلقہ ارباب ذوق والوں کے یہاں یہ تصور موجود تھا، یعنی ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہونے پر شاعر ترقی پسند کہلاتا تھا، اور اس کی ہر نظم ترقی پسند ادب کا نمونہ سمجھی جاتی تھی۔ یہی حال حلقے والوں کا تھا۔ حلقے سے وابستگی شاعر کو جدید یا نیا بنانے اور ہمیشہ نیا بنائے رکھنے کی ذمہ دار تھی۔ 1960 اور 1970 کے درمیانی دور میں بھی اگر کچھ شاعروں نے نئی شاعری کے رسمی یا غیر رسمی حلقے بنانے کی کوشش کی ہے تو وہ طبعاً ترقی پسند تحریک یا حلقہ ارباب ذوق سے موروثی تعلق رکھتے ہیں، یا ان کے باقیات کے طور پر نئی نسل کے درمیان موجود ہیں۔ کچھ یہی حال فیشن کے طور پر نئی شاعری کرنے والے بعض شعراء کا ہے۔ ایسے لوگوں سے کسی دور میں مفر نہیں۔ 1960 اور 1970 کے درمیان کے شعراء کی نمایاں خصوصیت تنوع، رنگا رنگی اور پہلو داری ہے۔ نئی شاعری اب آزاد نظم کے مترادف نہیں سمجھی جاتی، نہ اس کی متعین اور سکہ بند حیت ہے، اور نہ اس کا بندھا ٹکا اسلوب۔ پابند، نیم پابند، معرہ، آزاد، ہر طرح کے اسالیب میں نئی جہتیں پیدا ہوتی ہیں، اور نئی حیت نے ان میں تازگی پیدا کی ہے۔ نئی پابند نظم پرانی پابند نظم کے درمیان اپنے ذائقے، اپنی خوشبو اور اپنے لہجے سے پہچانی جا سکتی ہے۔ یہی حال دوسری طرح کی نظموں کا ہے۔ سب سے اہم تبدیلی یہ ہوئی ہے کہ اب نئی نظم نے غزل، قصیدہ، مرثیہ اور خطابیہ شاعری کی گھسی پٹی لفظیات سے چھٹکارا حاصل کر لیا ہے۔ نئی علامتیں، الفاظ کے نئے تلازمے، نئے امیج، نیا منظرنامہ اور نئی فضا کا ہر جگہ احساس ہوتا ہے۔ مختصر نظموں نے اس دور میں خاص طور سے اپنے معنی خیز امکانات کو ابھارا ہے، اور بعض شعراء نے اس پیرائے اظہار میں بڑی نوک اور دھار پیدا کی ہے۔ بظاہر سادہ اور ہلکے پھلکے انداز میں بلیغ اور دور رس تجربات کو نازک اور کم سے کم الفاظ میں ابھارنے کا ہنر ان نظموں کے ذریعے سامنے آیا ہے۔ مختصر نظمیں پہلے بھی لکھی گئیں، چنانچہ 1936 کے بعد کے دور میں مخمور جالندھری اور عظیم قریشی کو اس سلسلے میں اولیت حاصل ہے، لیکن ان شعراء کی مختصر نظمیں آزاد قطعے کی حیثیت رکھتی تھیں۔ ان کی معنویت محدود تھی اور اظہار میں وہ تازگی نہیں تھی جو آج کے شعراء کے یہاں ہے۔ اس باب میں منیر نیازی کا نام بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ بعد کے شعراء نے منیر نیازی کی روایت کو کچھ نئے عناصر سے آمیز کر کے مختصر نظم کو نئی سمت دی ہے۔ اس دہائی کے شعراء کی ایک اور خصوصیت یہ ہے
کہ یہ 1936 والی نسل کے بیشتر شعراء کی طرح ایک ایک دو دو نظموں کے شاعر نہیں ہیں۔ ان میں سے اکثر شعراء کی ساری نظمیں قابل توجہ اور یکساں اہمیت کی حامل ہیں۔ ان سب کا مطالعہ کیے بغیر اس دور کی شاعری کے تنوع کا پورا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس لیے یہ انتخاب مرتب کرتے وقت سب سے زیادہ دشواری اسی دور کے شعراء کے سلسلے میں ہوئی۔ جتنے شاعر اس انتخاب میں شامل ہیں اس سے کہیں زیادہ چھوڑ دینے پڑے، اور جن شعراء کی نظمیں شریک کی گئیں ان کے متعلق بھی یہ فیصلہ دشوار تھا کہ کون سی نظمیں شامل کی جائیں اور کن نظموں کو نظر انداز کیا جائے۔ اس انتخاب کی ترتیب میں اپنی طرف سے اس بات کی پوری کوشش کی گئی ہے کہ یہ نئی نظم کے خد و خال کو پہچاننے میں مدد دے سکے۔ ڈاکٹر منیب الرحمان اور ڈاکٹر وحید اختر کا بے حد شکر گزار ہوں، جن کے مشوروں کے بغیر اس انتخاب میں یہ جامعیت نہیں پیدا ہو سکتی تھی۔ خلیل الرحمان اعظمی، 33 ذاکر باغ، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ۔